اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول نہ ہونے پر نا امید ہو جاتے ہیں اور پھر مایوسی کے غم میں ڈوب کر اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ تو دعا قبول نہ ہونے پر اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبولیت میں وقت لینے لگے تو یہ ایک آزمائش کا حصہ ہے، اور جب تم ایک ہی دعا بار بار دہرانے لگو اور اس دعا کے جواب کا تمہیں نام و نشان بھی نظر نہ آتا ہو تو یہ تم پر ایک امتحان ہے۔ جانتے ہو وہ امتحان کون سا ہے؟ وہ امتحان آپ کے صبر کا ہے، آپ کے توکل کا ہے، اور جو کوئی اس امتحان میں صبر اور یقین سے کام لیتا ہے اس کی دعائیں تو قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور اسے پھر وہ سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں میرا رب فرماتا ہے، یقیناً ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور یاد کرو وہ واقعہ جب اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، تو بھروسہ رکھو اس ذات پر جو تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بات کہ جب تمہاری بار بار مانگی جانے والی دعائیں پوری نہیں ہوتی تو تم مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہو، لیکن تب تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب حالات بدل بھی سکتا ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں یہ بات کہ اللہ آپ کی زندگی کے اس برے فیز کو بہترین فیز میں پلٹ سکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی طاقتوں سے باہر نہیں ہے۔ وقت اور حالات سب اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں آپ کے حق میں کر سکتا ہے۔ وہ قدرتوں والا رب ہے، اس کے ایک کن سے سب ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یاد رکھو، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ سنو، جب اللہ تمہاری عرصے سے مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا۔ حقیقت بن جائیں گی وہ ساری دعائیں جو ایک طویل عرصے سے آپ نے مانگنا نہیں چھوڑی۔ دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں تو کن کی طرح ہوتی ہیں جو آخر میں موج سے بن کر تم تک واپس آتی ہیں، اور ان قریب میرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، تم اس کے علم سے ناواقف ہو۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ یاد رکھو، اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی ہر ناممکن دعا پر کن کہہ دے، اور آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں جلد ہی ان کو خوشیوں میں بدل دے، اور آپ کو وہ راحت اور سکون عطا کرے جس کے آپ منتظر ہیں انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔